عزیزان ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم، وصدق رسوله النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں نہایت ادب و احترام کے ساتھ ہدیہ درود و سلام پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم، وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ۔ پہلے کے دور میں آپ کسی مدرسے میں چلے جائیے تو شاگرد پہلے سے انتظار کرتے تھے، استاذ بعد میں آتے تھے۔ پوری درسگاہ، پورا کمرہ شاگرد اس میں بھرا رہتا تھا، سب کتابیں لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ کس کے انتظار میں؟ استاذ کے انتظار میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو کتابیں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ پڑھنے والے تھے، اور جو آنے والا ہے وہ پڑھانے والا ہے۔ اب الٹا ہو گیا، اب جیسے جیسے دور بدلتا جا رہا ہے لوگ الٹا ہوتے جا رہے ہیں۔ اب یہ ہے کہ وہ استاذ بیچارہ پہلے درسگاہ میں بیٹھ جاتا ہے جا کر کے، اور شاگرد دھیرے دھیرے ایک ایک دو کر کے آتے ہیں۔ اب وہ جب تک کوشش کرتا ہے پڑھانے کی، سمجھانے کی، تب تک جو ہے گھنٹی کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے اور چھٹی ہو جاتی ہے۔ جب چھٹی ہو جاتی ہے، اب شاگرد جب باہر نکلتے ہیں تو وہ اس سے پوچھتا تمہاری سمجھ میں آیا کچھ؟ بولتا نہیں یار۔ بولے تمہاری سمجھ میں کچھ آیا؟ بولے نہیں یار میری بھی سمجھ میں آیا۔ بولے کیوں؟ اب آپ سمجھ گئے ہوں گے نا، اب اس کی سمجھ میں کیوں آئے گا؟ اس لیے کہ کچھ پڑھائی پہلے ہو چکی تھی، کچھ بعد میں ہو گئی، کچھ بیچ میں ہو گئی۔ اب پہلے والا پہلے ہی نہیں سمجھ پایا، بیچ والا جو بیچ میں آیا وہ پہلا نہیں سمجھ پایا، جو آخر میں آیا وہ پہلے کا اور اوسط والا جو درجہ تھا وہ دونوں نہیں سمجھ پایا۔ اب یہ سارے نکلے تو کوئی پہلا نہیں سمجھ پایا، کوئی بیچ والا نہیں سمجھ پایا، کوئی آخر والا نہیں سمجھ پایا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ نقصان تو ہے ہی ہے۔ اب حالات یہ بن گئے ہیں کہ استاد صاحب پہلے بیٹھے ہیں، شاگرد لوگ بعد میں آئیں گے۔ اب یہ انتظار کریں۔ چلیے ٹھیک ہے، اللہ کا شکر ہے، کم از کم یہ بھی رب کریم نے عنایت فرمایا، کم از کم انتظار تو ہو رہا ہے، شاگردوں کا استاد انتظار کرے۔ بہرحال 10 دنوں تک آپ نے اہل بیت اطہار نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل، ان کی مناقب، عظمت، یہ تمام چیزیں سماعت فرمائی، اور جہاں تک مجھ سے ہو سکا میں نے تفصیلاً عرض کرنے کی کوشش کی۔ بہرحال مفصل کیا بیان کر سکتا ہے کوئی، لیکن کوشش کیا۔ اب چونکہ زمین پر آپ چلتے ہیں پھرتے ہیں، میں بھی چلتا پھرتا ہوں، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات تو آپ کو یاد رکھنی چاہیے کہ بنی اسرائیل میں 72 فرقے ہوئے تھے۔ کتنے؟ 72 ہوئے تھے۔ میری امت میں 73 ہو جائیں گے۔ کتنے ہو جائیں گے؟ ایک بڑھ جائے گا۔ اس میں سے
ایک ہی جنتی ہوگا، 72 جہنمی ہوں گے۔ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے 72 کے بارے میں نہیں پوچھا، نہ 73 پوچھا، قربان جائیے اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب سرکار نے فرمایا کہ میری امت میں 73 بن جائیں گے، بنی اسرائیل میں 72 تھے، تو 72 جہنمی ہوں گے، ایک ہی جنتی ہوگا۔ تو صحابہ نے ڈائریکٹ پوچھ لیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب ہم آپ کو زحمت دینا چاہتے ہیں، گنوائیے ان کو، اور نہ ہم ہی زحمت لینا چاہتے ہیں، سرکار یہ بتا دیجئے کہ جو جنتی ہے وہ کون ہے، جو جنتی ہے وہ کون ہے، اب اسی پر کوشش کی جائے گی۔ سرکار نے فرمایا جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا۔ کس کے طریقے پر؟ جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا وہی جنتی فرقہ ہے۔ اب اس میں بھی کچھ لوگ مغالطے میں ڈال دیں گے، آپ کو مغالطے میں ڈال دیں گے اور سمجھنے کی ضرورت پڑ جائے گی آپ کو۔ ہر آدمی کہتا ہے کہ میں اسی طریقے پر ہوں، میں اسی طریقے پر ہوں، وہ جاہل ہے وہ بھی بولتا ہے میں اسی طریقے پر ہوں، کہ اس سے بڑا جاہل ہے وہ بھی بولتا ہے میں بھی اسی طریقے پر ہوں۔ سب طریقہ وہی بتاتے ہیں، لیکن عملی میدان میں طریقہ کس کا ٹھیک ٹھاک ہے وہ دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اب نام چینج ہو رہا ہے، اب چونکہ نام اس لیے چینج کیا جا رہا ہے کہ اس نام سے دنیا جان چکی ہے، تو تھوڑا لیٹسٹ نام رکھا جائے، تو وہ لیٹسٹ نام میں آ گئے۔ ایک آدھا نام تو آپ جانتے ہی ہیں۔ اب یہ ہو گیا کہ اب خول پہن لیا جائے۔ چڑیا جب چڑیا کا شکار کرتا ہے شکاری، تو جب شکار کے لیے جاتا ہے تو وہ اسی کی طرح آواز نکالتا ہے، اس لیے کہ آواز اگر اس کی طرح نہیں نکالے گا تو چڑیا آئیں گی نہیں، اور جب آئیں گی تو وہ شکار کر لے گا، اور نہیں آئیں گی تو شکار کر نہیں پائے گا، تو وہ آواز اسی ٹائپ کی نکالتا ہے تاکہ چڑیا سب بھاگ کے آ جائیں، ہمارا کوئی ساتھی بول رہا ہے، حالانکہ وہ شکاری ہوتا ہے۔ اب حالات اس قدر بگڑ چکے ہیں کہ ہم میں سے بھی کچھ ایسے ہوں گے، اللہ نہ کرے، کہ جو اسی دھارے میں بہ رہے ہیں۔ علم کی کمی ہے، علماء سے قریب نہیں ہے، درسگاہ میں آئیں گے خطبہ کے ٹائم، استاد بیچارہ کیا کرے گا؟ تو اب علم بھی نہیں، کمی ہے، اب جس کو پایا مان لیا کہاں یار یہی ہوگا۔ ہر حدیث پڑھنے والا صحیح کیسے ہو سکتا ہے؟ ہر قرآن پڑھنے والا صحیح کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے کہ قرآن تو پڑھ رہا ہے، معنی غلط کر دے رہا ہے، اس کے جو رموز و اسرار ہے اسے غلط بیان کر رہا ہے۔ تو اب کچھ لوگ دیکھا لوگوں نے کہ اب ہونا کیا چاہیے، تو کہا کہ بات محبت کی کرتے ہیں، اور جب محبت کی بات کریں گے اور اتنی ہی دور تک کریں گے جتنی دور ہماری ضرورت ہے، اس سے آگے نہیں بڑھیں گے۔ تو محبت میں آ کر کے لوگ دوسروں کو برا بھلا کہیں گے، ہوا بھی یہی ہے۔ اب چونکہ ہم کو پتہ نہیں ہوتا، تو جب پتہ نہیں ہوتا تو ہم کسی سے بات بھی نہیں کر پاتے ہیں۔ میں نے آج جو قرآن مقدس کی آیت کے کریمہ کا تلاوت کیا، چھوٹا سا ایک ٹکڑا پڑھا ہے، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ تبارک و تعالی نے نبی کے تمام اصحاب سے جنت کا وعدہ فرما لیا ہے۔ کس سے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صحابہ من جملہ جتنے بھی ہیں ان سب سے جنت کا وعدہ فرما لیا۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اور ہم ان سے دوستی، محبت، ان کا اکرام، ان کا احترام، ان کی عزت کیوں کرتے ہیں؟ آل پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام، ان کی عزت، ان کا اکرام کیوں کرتے ہیں؟ سبب کیا ہے؟ سبب ایک ہے،
اسی سبب کے وجہ سے ہم ان سب کا اکرام بھی کرتے ہیں، احترام بھی کرتے ہیں، عزت بھی کرتے ہیں۔ وہ سبب کیا ہے؟ وہ سبب ہے ذات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے پیار ہونے کی بنیاد پر آپ کے اصحاب سے بھی پیار کرتے ہیں، آپ کی اولاد اور اہل و عیال سے بھی پیار کرتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہوگی میرے؟ سمجھنے کی کوشش کیجئے گا۔ وجہ صرف یہ ہے کہ ہم نبی سے پیار کرتے ہیں، اس لیے اصحاب نبی سے بھی پیار کرتے ہیں اور آل نبی سے بھی پیار کرتے ہیں۔ اب نبی کا پیار بھی جب ہمارے پاس ہوگا تو ہم اصحاب نبی کا بھی پیار کریں گے اور آل نبی سے بھی پیار کریں گے۔ ٹھیک ہے؟ بات میری سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ اب آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ اللہ فی اصحابی، اللہ کا ڈر رکھنا، خوف خدا رکھنا، رب کریم سے ڈرتے رہنا، فی اصحابی، میرے اصحاب کے بارے میں، لا تتخذوہم غرضا بعدی، میرے بعد انہیں تنقید کا نشانہ مت بنانا، ان سے پیار کرنا، میرے بعد ان کو تنقید کا نشانہ مت بنانا۔ کیوں؟ فمن احبہم فبحبی احبہم، اس لیے کہ جو مجھ سے محبت کرے گا میری محبت کی بنیاد پر میرے صحابہ سے محبت کرے گا۔ فمن احبہم فبحبی احبہم، جو مجھ سے محبت کرے گا میری محبت کی بنیاد پر میرے صحابہ سے محبت کرے گا۔ ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، اور جو میرے صحابہ سے یعنی جو مجھ سے عداوت رکھے گا وہ میرے صحابہ سے عداوت کرے گا، اس بنیاد پر کہ وہ مجھ سے عداوت رکھتا ہے۔ اور آگے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو یہ کام کرے گا تو وہ کیا کرتا ہے؟ وَمَنْ آذَاهُمْ، اور جو انہیں تکلیف دے گا، کس کو؟ اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ وَمَنْ آذَاهُمْ، جو انہیں تکلیف دے گا، انہیں اذیت پہنچائے گا، سخت و سست کہے گا، تنقید کا نشانہ بنائے گا، گالیاں بکے گا، فَقَدْ أَذَانِي، وہ مجھے ایذا دے گا۔ کس کو؟ اپنے نبی کو ایذا دے گا۔ وَمَنْ أَذَانِي فَقَدْ آذَى اللَّهُ، اور جو مجھے ایذا دے گا وہ اللہ کو ایذا دے گا۔ وَمَنْ آذَى اللَّهُ، اور جس نے اللہ کو ایذا دیا پھر کیا بنے گا؟ جو رب کو ایذا دے گا، وَمَنْ آذَى اللَّهُ، پھر کیا بنے گا؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر اللہ کے گرفت میں آ جائے گا، وہ پھر وہ اللہ کے گرفت میں آئے گا۔ آج جو کچھ چل رہا ہے محبت کی بنیاد پر چل رہا ہے، تو کوئی اٹھتا ہے تو صحابہ کے بارے میں کچھ نہ کچھ اول پھول بکتا ہے، کوئی اٹھتا ہے تو اہل بیت کے بارے میں کچھ نہ کچھ اول پھول بکتا ہے۔ اور یہاں یہ ہے کہ ان دونوں سے پیار ہم کس لیے کرتے ہیں؟ نبی کے پیار کی بنیاد پر۔ ان دونوں سے محبت اس لیے کرتے ہیں کہ نبی سے محبت کرتے ہیں، اور جو نبی سے محبت کرے گا وہ ان سب سے پیار کرے گا، ان سب کا اکرام کرے گا، سب کی عزت کرے گا، سب کا احترام کرے گا۔ من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو میرے صحابی کو برا بھلا کہے گا وہ اس پر اللہ کی، اس کے رسول کی، ملائکہ کی، تمام لوگوں کی لعنت ہوتی ہے۔ اب بتائیے کہ اتنا صاف صاف جملہ ہے، یہ سب سرکار کی حدیث ہے، آقا کا فرمان ہے۔
اب کوئی اٹھتا ہے کہتا میں تو مولائی ہوں. ابے ہم سے بڑا مولائی ہے تو ہم تجھ سے بڑے مولائی ہیں. لیکن چونکہ رافضیت کو چھپانے کے لیے ٹائٹل دے دیا مولائی کا, سوچا کہ رافضی والا بات اگر کہوں گا تو پھر رافضی مانا جائے گا, اس لیے مولائی کا ٹائٹل دو تاکہ رافضیت سے نکل کے مولائی میں آ جائیں گے. اور جب مولائی میں آ جائیں گے تو بات اس ٹائپ کی گول مول گھما کر کے کریں گے تاکہ اہل سنت والجماعت میں بھی پھوٹ ڈال دیں گے. اور آج وہی ہو رہا ہے. ان کی باتیں سن کر یوٹیوب پر تمام جاہل بیٹھے ہوئے ہیں, ان کا سن کر کے ہوتا کیا ہے, چالو ہو گئے لوگ. آج تک اس قوم کو یہی پتا نہیں چل سکا کہ آل پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون کون ہیں, کون کون شامل ہیں, یہی نہیں پتا ہو سکا. بس اتنے میں لے کے گھوم رہے ہیں کیونکہ وہی بتایا جا رہا ہے, وہی سمجھایا جا رہا ہے لوگوں کو. تو ابھی تک یہی پتا نہیں چل پایا. تو ہو یہ رہا ہے کہ کوئی کچھ بن کے بیٹھ گیا, کوئی کچھ بن کے بیٹھ گیا. اب ڈائریکٹ ابوبکر صدیق کو, فاروق اعظم کو, ان سب کو برا بلا کہا جا رہا ہے. ہمارے لیے سب سے اتھینٹک کتاب کون سی ہو سکتی ہے قرآن کے بعد؟ بخاری کو مانتے ہیں. بخاری دیکھ لیجئے. ابھی میں نے جو حدیث پڑھی وہ ترمذی کی تھی. محمد بن حنفیہ یہ کون ہے؟ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے شہزادے ہیں. یہ حنفیہ ان کے نانا تھے تو ان کے نام پر منسوب کیا گیا ان کو, لیکن اصل میں وہ شہزادے کس کے ہیں؟ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے. یہ ان کی بات بول رہا ہوں. پوچھا اپنے ابا حضور سے, مولا علی سے, کہ والد گرامی صحابہ میں آپ لوگ سب سے افضل کسے سمجھتے تھے؟ تو آپ نے فرمایا سب سے افضل ابو بکر. ہم تمام صحابہ میں سب سے افضل ابو بکر. پھر کہا اس کے بعد کہا عمر. تو حضرت محمد بن حنفیہ فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ والد گرامی حضرت عثمان کا نام لے لیں, تو میں نے یہ پوچھ لیا اس کے بعد آپ. کہا نہیں, میں تو عام مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہوں, عام مومنین میں سے ایک مومنین میں سے ایک مومن ہوں. سب سے افضل اگر کوئی ہے تو ابو بکر ہے, اس کے بعد کوئی ہے تو عمر ہے. اور اب آپ آ جائیے سیریل نمبر سے کہ ابو بکر و عمر عثمان و علی. جس طرح یہ ہے اسی طرح ان کا سسٹم بھی ہے, جس طرح ہے اسی طرح ان کی عظمت, ان کا سب کچھ ہے. لیکن اب یہ کہا جائے اب کوئی کچھ بولتا ہے, کوئی کچھ بولتا ہے, سنی بھی اسے سنتا ہے باقاعدہ, سن کر کے اب وہ بالکل عجیب سمجھ لیتا ہے کہ اب ہونا کیا چاہیے, بننا کیا چاہیے, کیا کروں میں, کہاں جاؤں میں, کیونکہ مولوی کے پاس تو آنے کا ٹائم نہیں ہے اس کے پاس. ابھی تو بتا ہی دیا میں نے کہ شاگرد بعد میں آتا ہے, استاد پہلے آتا ہے. اب یہ صورتحال چل چکی ہے. تو آقا تو فرما رہے ہیں کہ من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین. جو میرے صحابی کو گالی بکے, جو کچھ بھی کہے, وہ برا بھلا کہے, تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ کی, ملائکہ کی, تمام لوگوں کی, اس کے رسولوں کی, سب کی لعنت اس پر ہوتی ہے. یہاں تک میرے آقا نے فرمایا کہ تم اگر کسی سے سنو کہ کوئی میرے صحابی کو برا کہہ رہا ہے تو آقا نے فرمایا اس کے شر پر اللہ کی لعنت کرو, یہ شرری ہے. اور یہاں تک فرمایا کہ اصحابی, جو میرے صحابہ ہیں, اے لوگو اکرمو اصحابی, میرے صحابہ کا احترام کرو, ان کی عزت کرو. کیوں؟ فَإِنَّهُمْ خِيَارُكُمْ, اس لیے کہ وہ تم سے بہتر ہیں, اس لیے کہ وہ تم سے بہتر ہیں. یہ سب نبی کی حدیثیں پڑھ رہا ہوں, کہاں جاؤ گے؟ تو یاد رکھو اگر بھٹکانے والا کوئی مل گیا تو اگر جانتے ہو تو کچھ بولنا, ورنہ کوشچن کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے جیسے لوگ ہیں آ جانا. اس لیے میں ہمیشہ کچھ نہ کچھ بتانے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ ذہن میں رہے اور پھر آگے آپ بات کر سکیں. تو جہاں اہل پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آقا کریم نے فرمایا, وہیں صحابہ کے بارے میں فرمایا, اہل بیت کے بارے میں فرمایا کہ یہ مثل سفینۃ نوح علیہ السلام ہے,
یہ حضرت نوح علیہ السلام کے کشتی کی طرح ہیں. کون؟ میری آل. اور فرمایا کہ میرے صحابہ مثل تاروں کے ہیں. تو اہل سنہ والجماعت وہ واحد جماعت ہے کہ جو اہل بیت کے کشتی میں سوار بھی ہے اور اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ستارے ہیں ان سے راستہ بھی دیکھ رہی ہے. اور جو ان دونوں کے ساتھ رہا بچے گا. اصحابک النجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم. میرے صحابہ مثل تاروں کے ہیں، ان میں سے جس کسی کی بھی اقتداء کر دو گے ہدایت پا جاؤ گے. تو اب ان صحابہ میں یہ جو کلم وعد اللہ الحسنہ کی آیت ہے نا، جو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ہے، یہ اس سے کوئی صحابی باہر ہے؟ کوئی صحابی باہر ہے؟ میرے نبی کو، آپ کے نبی کو حالت ایمان میں اگر کسی نے ایک بار دیکھ لیا، ایک بار صرف دیکھ لیا، حالت ایمان میں کسی نے ایک بار جس نے دیکھ لیا، جہنم حرام ہے، بالکل آگ نہیں چھو سکتی، ٹچ نہیں کر سکتی ہے، جو ایک بار دیکھ لے، حالت ایمان میں ایک بار سرکار کا چہرہ دیکھ لے. اب آؤ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ کاتب وحی بھی ہیں. کیا ہیں؟ کاتب وحی بھی ہیں. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوج مطہرہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کی سگی بہن ہے. اور میرے آقا کا فرمان ہے کہ جس سے میں نے رشتہ کیا ہے اور جس نے مجھ سے رشتہ کیا ہے وہ سب جنتی رہیں گے. جس نے مجھ سے کیا، جس سے میں نے کیا ہے، وہ سب جنتی ہوں گے. تو اب بتائیے کہ یہ کاتب وحی ہیں. مثال کے طور پر ایک چھوٹا سا بچہ بیٹھا لیجئے کسی کو بھی. اچھا جب کوئی آیت لکھتے رہے ہوں گے جسے سرکار نے فرمایا لکھو، مثال کے طور پر یا ایھا النبی لکھو، لکھا انہوں نے یا ایھا النبی، پھر کہاں دیکھا ہوگا؟ نبی کا چہرہ ہی تو دیکھا ہوگا نا. اب آقا کیا بتا رہے ہیں؟ پھر کہا ہوگا انا ارسلناک لکھو، پھر لکھ دیا. ایک مثال دے رہا ہوں، پھر لکھ دیا. اب کہاں دیکھ رہے ہوں گے؟ نبی کا چہرہ دیکھ. اب آقا کیا فرماتے ہیں؟ تو بار بار لکھ رہے ہیں، بار بار چہرہ دیکھ رہے ہیں، بار بار لکھ رہے ہیں، بار بار چہرہ دیکھ رہے ہیں. یار جو ایک بار چہرہ دیکھ لے وہ جہنم اسے ٹچ نہیں کر سکتی. تو جو بار بار چہرہ دیکھ رہا ہے کاتب وحی بھی ہے، اس کو اگر کوئی گالی دے تو رافضی ہو سکتا ہے، سنی ہرگز نہیں ہے. یاد رکھو اہل سنہ والجماعت سے خارج ہے. وہ اگر برا کہتا ہے، بھلا کہتا ہے، گالی بکتا ہے، غلط بات کرتا ہے ان کے حق میں، تو بلا شبہ وہ اہل سنت والجماعت سے خارج ہے. یہ سنی کی پہچان ہی نہیں ہے. سنی کی پہچان یہ ہے کہ آل پاک کے کشتی پر سوار ہیں اور صحابہ ستارے ہیں، ان سے راستہ لے رہے ہیں. یہ ان کی پہچان ہے. یہ ان کو بھی پیار کرتے ہیں، ان کو بھی پیار کرتے ہیں. امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کتنی پیڑھی ہوتی ہے، زین العابدین بن حسین بن علی، ایسا ہی ہے نا. ان سے جب پوچھا گیا تھا تو آپ نے فرمایا تھا کہ جو نبی کے صحابی ہیں ان کا مقام ہی الگ ہے. ان کے بارے میں کیا رائے قائم کرنا ہے؟ قرآن کی آیت پڑھ لو سمجھ میں آ جائے گا. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ پڑھ لو سمجھ میں آ جائے گا. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ پڑھ لو سمجھ میں آ جائے گا. تو اب اگر کوئی اس قسم کی باتیں کرتا ہے، صحابہ پر تان کرتا ہے، طنز کرتا ہے، چاہے کوئی بھی صحابی ہو، تو بس سمجھ جائے گا کہ وہ آپ سے باہر ہے اور اس کی بات سننے کی ضرورت بھی نہیں ہے. اب سننے کی ضرورت نہیں ہے اس لیے کہ کبھی کبھی میٹھی چھری جو ہے کاٹ دیتی ہے، پتہ بھی نہیں چلتا ہے، اور ہو بھی وہی رہا ہے، ہو وہی رہا ہے. اب تو میسج کا زمانہ ہے، لوگ میسج بھیج رہے ہیں کہ کچھ کر رہے ہیں کہ کچھ کر رہے ہیں، پڑھنے والا پڑھ رہا ہے، پڑھنے کے بعد خود ہی ڈسکس کرنے لگتا ہے. خود مت کرو.
اگر تمہارے سمجھ میں آتا ہے ٹھیک ہے، ویسے آئے گا بھی نہیں تو کسی سے جا کر کے سمجھ لو بھائی یہ چیز ہے، اس کا کیا کریں گے، اور آپ جواب دو بھی مت، جواب بھی مت دو کچھ، اس لیے جب آپ کو پتہ نہیں تو جواب کیوں دو گے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، جب اللہ کے حبیب نے اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ اے لوگو میرے صحابہ کو پر تنقید مت کرنا، طعن و تشنیع مت کرنا، اس لیے کہ میرے صحابی کا ایک مٹھی جو خیرات کر دے اگر، تو تم احد کے پہاڑ کے برابر سونا بھی خیرات کرو تو اس کا برابری نہیں کر سکتے، بلکہ آگے فرمائے وَلَا نَصِيفَهُ، ایک مٹھی کا آدھا بھی، اگر اس کا آدھا بھی خرچ کر دے تو تم احد پہاڑ پر سونا خرچ کر دو اللہ کی راہ میں تو بھی برابری نہیں کر سکتے، تو پھر برابری کہاں سے ہو سکتی ہے؟ لہٰذا صحابہ کی عظمت، ان کا احترام دل میں رہے گا، تو جس کے دل میں یہ احترام موجود ہوگا، آل پاک نبی کا احترام موجود ہوگا، جو ان دونوں کو، ان کے حق کو پہچانے گا، جو ان دونوں کو ٹھیک ٹھاک سے مانے گا، انشاءاللہ الرحمن الرحیم وہی اہل سنت والجماعت ہے، اور وہی انشاءاللہ حقدار جنت بھی ہے۔ اس لیے کہ اسی پر نہ چلنا ہے، ہم کو تو سبب دیکھنا ہے نا۔ سب سے اچھے کون لوگ ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرے بعد جو سب سے بہتر جماعت ہے کون ہے؟ صحابہ کی ہے۔ صحابہ کے بعد سب سے بہتر کون ہے؟ تابعین ہے۔ تابعین کے بعد سب سے بہتر کون ہے؟ تبع تابعین ہے۔ اب یہ صورتحال ہے کہ ان سب کے ساتھ آقا نے یہاں تک فرمایا ہے کہ غزوہ ہوگا، کچھ جنگ ہوگی، اس جنگ میں لوگ پوچھیں کہ کوئی نبی کا صحابی ہے تو لوگ کہیں گے ہاں ہے، تو کہیں گے چلو ان کے صدقے دعا کرو، ان سے دعا کرواؤ، اللہ انہیں فتح عطا فرمائے گا۔ اور کہا پھر جب صحابہ نہیں رہ جائیں گے، تابعی کا زمانہ ہوگا تو لوگ کہیں گے کوئی ایسا شخص بھی ہے جس نے صحابی کو دیکھا ہو، تو جس نے صحابی کو دیکھا وہ تابعی ہے، تو اس کی دعا پر اللہ تعالیٰ فتح عطا فرما دے گا۔ اور یہاں تک پھر پوچھا جائے گا، ایسا بھی زمانہ آئے گا کہ تبع تابعی جو ہوں گے، یہ پوچھا جائے گا جس نے نبی کو دیکھا ہو اس کو دیکھنے والے ہیں، یعنی جس نے نبی کو دیکھا ان کے دیکھنے والوں کے دیکھنے والے، تو فرمایا کہ اس کی دعا پر بھی اللہ فتح عطا فرما دے گا۔ یہ تو ان کے مقام اولیاء ہیں، اللہ نے وہ مقام عطا فرمایا۔ لہذا عزیزان ملت اسلامیہ، ان باتوں پر ذرا دھیان دیجئے گا اور جلدی آنے کی کوشش کیا کیجئے، تاکہ جو باتیں میں عرض کرتا ہوں وہ آپ تک ٹھیک سے پہنچ جائے اور ٹھیک سے سمجھ میں بھی آ جائے۔ لہذا یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ ہمارے لیے دونوں قابل احترام ہیں، لائق احترام ہیں، لائق عزت ہیں، سب کچھ ہے۔ ہم کبھی بھی کوئی بات ہو، ہم در والے بھی ہیں، گھر والے بھی ہیں، ہم دونوں کا اکرام کرتے ہیں، دونوں کا احترام کرتے ہیں، کسی کے حق میں کوئی غلط بیانی نہیں ہونی چاہیے۔ رہا جو کچھ معاملات ہوئے ہیں اس کو بیان کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بڑی وضاحت کرنی پڑتی ہے، اور جمعہ میں اس کی وضاحت نہیں کی جا سکتی ہے، اس لیے آدھا ادھورا ہوگا تو بات آپ کے سمجھ میں نہیں آئے گی، جب سمجھ میں نہیں آئے گی تو پھر پھنسنے پھنسانے والی بات ہو جاتی ہے۔